السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے خانہ کعبہ۔ تو خانہ کعبہ جو ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ ہے، اور یہ عرب میں واقع ہے اور جہاں پہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ، خانہ کا جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب گھر ہوتا ہے، اور گھر یا جگہ یا کعبہ کہتے ہیں چاروں سائڈوں سے جو برابر کوئی چیز ہو اس کو، اور چونکہ خانہ کعبہ جو ہے چاروں سائڈوں سے برابر ہے تو اس لیے اس کا نام خانہ کعبہ پڑ گیا ہے، اور اس کے بہت سے نام اور بھی ہیں، وہ ہم سبق میں پڑھیں گے آگے۔ شروع کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ کیا ہے؟ مقدس ترین عبادت گاہ، جو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اسے دنیا کے پہلے انسان آپ جانتے ہو کون ہے؟ پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اسے دنیا کے پہلے انسان اور پیغمبر، وہی پہلے انسان بھی تھے اور پیغمبر بھی وہی تھے، پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا یعنی کہ بنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ایک فرشتے ہیں جو پیغمبروں کے پاس وہی لے کے آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک بڑا سیاہ پتھر لائے تھے، جسے اس عمارت میں نصب کر دیا گیا تھا، یعنی کہ جسے اس عمارت میں لگا دیا گیا تھا۔ یہی وہ پتھر ہے جسے حجرۂ اسود یعنی کہ کالا پتھر کہتے ہیں۔ آج کل خانہ کعبہ کی جنوب مشرق دیوار میں لگا ہوا ہے، یعنی کہ آج کل خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں یہ پتھر یعنی کہ حجرۂ اسود جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور حاجی حضرات یہیں سے خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہے طوفان نوح کے بارے میں سارے متعارف ہیں، پڑھا ہوا ہے آپ نے آیسی میں۔ تو طوفان نوح میں اس عظیم عمارت کو بہت نقصان پہنچا۔ طوفان نوح جو تھا وہ بہت بڑا طوفان تھا، جس میں پوری دنیا جو ہے وہ سیلاب میں ڈہ گئی تھی، تو اس عمارت کو بھی بہت نقصان پہنچا، اور اس جگہ صرف ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نامور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ہے خانہ کعبہ کا احترام قدیم زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسے بیت اللہ یعنی کہ اللہ کا گھر، بیت الحرم یعنی کہ مقدس اور پاکیزہ گھر، اور بیت العتیق جیسے محترم ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ کون کون سے نام ہیں اس کے؟ اور بیت اللہ بھی ہے، بیت الحرم بھی ہے، اور بیت العتیق بھی ہے۔ پھر ہے ہر دور میں لوگ اس گھر کا طواف اور حج و عمرہ کرتے رہے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ خانہ کعبہ کی بے حد تعظیم کرتے تھے، یعنی کہ اس کو مانتے تھے۔ حد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ کپڑوں سے کہیں خانہ کعبہ ناپاک نہ ہو جائے، یعنی اتنا احترام تھا خانہ کعبہ کا جاہلیت کے دور میں بھی کہ لوگ جو تھے وہ پاک صاف ہو کے یہ سوچے کہ کہیں ہمارے کپڑے گندے نہ ہوں تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کیسے کریں گے، تو کپڑے ہی نکال کے وہاں پہ طواف کرے جاتے تھے۔ چونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ اتنے علم والے نہیں تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جب پیغمبروں کی وجہ سے اصلاح ہوتی گئی تو آج ہم پتہ ہے کس طرح سے کرنا ہے ہم نے طواف۔ اس کے حدود میں لڑنے جھگڑنے اور خون خرابہ کی سخت مخالفت تھی، جو آج بھی قائم ہے۔ یعنی کہ جاہلیت کے دور میں خون خرابہ کرنے یا لڑنے جھگڑنے کی بھی مخالفت تھی، تب بھی مخالفت تھی، جو آج بھی قائم ہے۔ پھر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب قبیلوں نے خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا۔ بت پرستی کا مرکز یعنی کہ یہاں پر بتوں کو پوجا جاتا تھا، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہر قبیلے نے اس کے اندر اپنے اپنے بت رکھ لیے تھے۔ کیا رکھ لیے تھے؟ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، جن کی تعداد 360 تک جا پہنچی تھی۔
360 تک ان بتوں کی تعداد جو ہے پہنچی تھی، اور ہر بت کا الگ نام تھا۔ ان کے سردار اور اختیارات بھی الگ الگ تھے۔ ان بتوں کے کام اور اختیارات بھی الگ الگ تھے، یعنی الگ الگ کام کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ منتخب کیا کہتے ہیں، اب وہ تو پتھر کے ہوئے تھے، پتھر تو ہل نہیں سکتا، لیکن لوگوں کے یہ تصورات تھے کہ یہ جو ہے ہم کو یہ ہمارا یہ کام کرے گا، دوسرا ہمارا یہ کام کرے گا، یہ جو ہے ایک نظام چلاتا ہے اور یہ جو ہے دوسرے نظام چلاتا ہے۔ تو اسی حساب سے ان کی وہ عبادت کی جاتی تھی، پوجا پاٹ کیا جاتا تھا۔ کوئی بارش کا منتظم تھا تو کوئی روزی روٹی کا اور کوئی بیماری کا وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو بارش کا منتظم سمجھ کر بھگوان مانا جاتا تھا یا پوجا جاتا تھا، کسی کو روزی دینے والا بھگوان سمجھا جاتا تھا، اور کسی کو بیماری کا بھگوان سمجھا جاتا تھا۔ پھر ہے خانہ کعبہ کا علاقہ پہلے نشیبی علاقہ تھا، جہاں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کا علاقہ جو تھا یہ اترائی میں تھا، اور یہاں اکثر کیا ہوتا تھا، جب بارش ہوتی تھی تو بارش یا سیلاب کا پانی جو ہے یہاں پہ جمع ہوتا رہتا تھا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی دیواریں پہلے کچی تھی، اس لیے ان کو اس پانی سے بہت نقصان پہنچتا تھا۔ اس پانی کی روک تھام کے لیے ایک بند بھی بنوایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا آج۔ آگے ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔